وبناته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، دور و نزدیک سے بڑی محبت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما جملہ غلامان گنج بخش ARYQTV اور YouTube چینل کے جملہ متعلقین، ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. جو ہزاروں لوگ میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں ان کو تو پتہ چل گیا، اور آپ بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا بھی نہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. میں اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے عمرہ کی سعادت اور زیارت کے لیے گیا. رات ہی واپسی ہوئی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمیشہ کہ آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بھی کہہ سکا تو بھی میں نے آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور آپ جو سارے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی نسبت سے محبت فرماتے ہیں، اس کا میں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں. اور آپ کے لیے حضور فیض عالم کے وسیلے سے حضور کی ساری امت کے لیے، ملک پاکستان کے لیے دعا کرنا میری منصبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ اس لیے بھی کہا ہے کہ بعض لوگوں کو جب پتہ چلے گا وہ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہوتا تو چلو یار ہم دعا کے لیے کہہ دیتے. تو یہ ان سب کے لیے ہے کہ بلکہ آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا، میں جب جمعے کے بعد دعا کراتا ہوں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ مولا کریم جنہوں نے مجھے کہا ہے اور جو مجھے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، پہنچ نہیں پائے، رابطہ نہیں کر پائے، مولا ان سب کی دعائیں قبول فرما. دوسری وجہ کہ میں نے اس دفعہ جاتے ہوئے فیس بک پہ لکھ دیا تھا کہ میں نے اپنا موبائل سوشل میڈیا اس سفر میں استعمال نہیں کرنا. اس کے اوپر میں ایک جمعہ پڑھا چکا ہوں اور موضوع میرا اور ہے، لیکن اتنی بات میں کر دوں کہ آپ میں سے جو بھی آئندہ زیارت حرمین شریفین کے لیے جائے، اللہ سب کو لے جائے.
خاص طور پہ رجحان بنتا ہے رمضان المبارک میں لوگوں کے جانے کا، شعبان میں جو بھی جائے. اگر آپ نے حاضری کا لطف لینا ہے نا، حاضری کا مزہ لینا ہے نا، تو یقین جان جاؤ انہوں کمرے چھڑ کے جانا. کیوں؟ اگر آپ کے یہ پاس ہے نا موبائل، آپ کی یکسوئی نہیں بنتی ہے، کنسنٹریشن نہیں بنتی آپ کی. کیوں؟ بڑی محبت والی بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو. موبائل اچھی چیز ہے، اس کے فوائد بہت ہیں اگر آپ اس کو پازیٹیو استعمال کریں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مخلوق کے ساتھ آپ کے رابطے کا ذریعہ ہے. ذرا لفظوں پہ دھیان دیجیے گا. لوگوں کے ساتھ آپ کے کنیکشن کا، رابطے کا ایک انسٹرومنٹ ہے، ذریعہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب یہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو آپ کے دماغ میں ٹک ٹک لگی رہتی ہے. یہ میں ایکسپیرینس کی بات کروں کہ ہونے کو میسج آ جاسی، ہونے کو کال آ جاسی، کی آیا کہ نے کیا، کیا دماغ لگا ہوا ہے نا. جس بارگاہ میں پہنچے ہیں نا، جس بارگاہ میں آپ پہنچے ہیں، اس بارگاہ کا پہلا ادب یہ ہے کہ بندے منہ ویرے وال کر اور سارے ول کنڈ کر، منہ میری طرف کر، باقی سب کی طرف پیٹ کر. میرے ساتھ ہیں؟ ایک کئی گلاں نا بارگاہ گنج بخش کے صدقے سے ہو جاتی ہیں. انہوں ذرا سننا پلے پانا، انہوں ذرا میری طرف منہ کر، باقی سارے دی طرف کنڈ کر. دیکھیں آپ نے نماز پڑھنی، میں اس پر دلیل بھی دے رہا ہوں اپنی سوچ پر. آپ نے نماز پڑھنی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ رب العزت کا جلوہ، اس کی رحمت ہر طرف ہے نا. آپ جدھر منہ کر لیں ادھر ہی اس کا جلوہ ہے، ادھر ہی رحمت، اس کا کرم ہر طرف ہے. لیکن جب حاضری کا وقت آیا نا تو نیت کرائی منہ طرف کعبہ شریف ہے یا نہیں؟ شمال جنوب مشرق نہیں، منہ طرف کعبہ شریف. مقصد کیا ہے کہ بندے ہوں ادھر ساڈے وال دھیان کرنا. ہائے ہائے ہائے، جے ساڈے کول آیا تو پھر دھیان بھی ساڈے وال کر. اب اس سے اگلے لیول کی بات بتاتا ہوں. اس سے اگلا لیول، جب میں اور آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اور حکم کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں کی لو تک اٹھائیں، اہل سنت و جماعت کے مطابق کندھوں تک اٹھائیں، ہاتھ اٹھانے. آپ نے شاید اس ہاتھ اٹھانے پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا، آج کر لیں. ہاتھ اٹھانے کا مطلب پتہ کی ہے؟ آئے آئے ہاتھ اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے، مولا میں سارا کچھ کنڈ پیچھے سٹ رہا ہوں، میں سارا کچھ پھینک رہا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں. تو اس لیے باقی وہاں جو لوگ اس کی وجہ سے لاپرواہی کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ تو پھر ہم کوڑی سکتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کی ہو گیا، لوگاں پتہ نہیں یہاں آئے کس لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک عام ٹرینڈ بن گیا، عمرے تے واپس آ کے یا کوئی گل، سب تو پہلا سوال کر دیں کیڑے ہوٹل وچ ٹھہرے سو. کیوں شاہ جی؟ کیڑے ہوٹل وچ ٹھہرے سو؟ ہائے 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 ہائے،
پہلا سوال یہ کرتے ہیں کتنے ٹھہرے ہو، کتنے ٹھہرے مطلب ذرا پتہ چلے ہوٹل وڈا 5 سٹار 3 سٹار 2 سٹار ہے لوکل ہے کہڑے پاس کہڑے ہوٹل ہے ٹھہرے سو. ہائے کاش کہ تو یہ پوچھے، کاش کہ تو یہ پوچھے آنے والے سے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تھی تو کی کیفیت سی تیری، جب تو نے حرم میں اللہ کی رحمت کے جلوے دیکھے تیری کیفیت کیا تھی، تیری اس وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کی کیفیت کیا تھی. کاش کہ تو یہ پوچھے کہ غلام جب آقا کی بارگاہ میں پہنچا تھا، غلام جب آقا کی بارگاہ میں جب تو پہنچا تھا، جب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنت البقیع شریف میں احد شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بی بی سیدہ پاک حضرت عثمان غنی، حضرت امیر حمزہ، حضور کی ازواج بنات اولاد اصحاب علماء، جب ان کی بارگاہوں میں پہنچا تھا اس وقت تیری کیفیت کیا تھی. یہ میں نے آپ کو نا ایسے بنیادی بات ایسے بتا دی ہے، پن پوائنٹ میں بات بتا دی ہے. تو جو لوگ پھر مجھے حضور داتا صاحب کی وجہ سے ہم وہاں پہ ملتے ہیں نا، وہ ایک باری مل وین پھر اگلی بار میں نے ڈھونڈ دے رہا دن کے مفتی صاحب گئے کتنے، کیوں میں جگہ فکس نہیں کرتا تاکہ جان بھائی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بھائی یہ اتھے بھی جا کے اپنے ہاتھ چمانے آیا اتھے بھی چل کے اگر اپنا آپ تکاؤنا تو پھر لین کی آئے ہوئے تو اتھے ہی مرو برا اتھے ہی رہو. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیقات دے سب جائیں، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خصوصی دھیان رکھیں تاکہ وہاں جانے کا کچھ مقصد، کچھ برکت، کچھ کیفیت. اور اے تو پھر ایڈے ظلم دی گل ہے کہ بندہ مکے مدینے جا کے بھی جماعت نال نماز نہ پڑھے، کیا خیال ہے؟ تو اس تو وڈی گل وہ بندہ پڑھے ہی نہ. ہاں میں جانتا ہوں ایسے، جی ہاں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی اپنے اوپر کیا ہوگی کہ بندہ وہاں جا کے جو اہم الفرائض ہے نماز ہے بندہ وہ بھی نہ پڑھ سکے، وہاں بھی حاضری نہ دے سکے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا ابتدائی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ذرا خیال رکھا کریں جن کو اللہ تعالیٰ حاضری کی. مجبوری کا الگ جگہ ہے، مجبوری کا مطلب کہ آپ کو رابطہ کرنا ہے، آپ کس گیٹ پہ آئیں گے، سمجھ آ گئی، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کنٹرول کی کوشش کریں، کنٹرول کی کوشش کریں، سمجھ آ گئی. لے کے جانا مجبوری ہے، جب حرم شریف پہنچ جاؤ چپ کر کے بند کر کے جیبیں پا لو، جلے ویلے ہو وہ باہر آ کے گیٹ تے، ہاں بھی السلام علیکم میں فلانے گیٹ تے، ہو سکتا ہے نا. کی خیال ہے بندہ دربار حضور کی جالیوں کے سامنے یا چھتریوں کے نیچے بیٹھے آ، سمجھ آ گئی تو لگا موبائل آئے ہائے ہائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیقات عطا فرمائے. یہ میں نے ابتدائی بات ضروری سمجھا کہ میں آپ سے کر دوں. دوسری بات جو بہت اہم ہے، مجھے وہاں پتہ چلا پھر یہاں آ کے بھی کہ دربار شریف کی جو سامنے ایکسٹینشن ہو رہی ہے، تو ہماری ایک بہن جو داتا صاحب حاضری کے لیے آئی اپنی معصوم بچی کے ساتھ، وہ گر کے شہید ہو گئی. معصوم بے گناہ کہیں بھی ہو تو ہمارے لیے رنج کی بات ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو، لیکن اسپیشل اس وجہ سے کہ وہ میرے داتا کی بارگاہ میں آئی تھی، سلام کرنے آئی تھی. میں آپ سب کی طرف سے ان کے تمام خاندان والوں سے، ان کے اہل خانہ سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو، اس معصوم بچی کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. وہ شہداء کے مختلف درجات ہیں، مختلف لیولز ہیں، اس طرح کی موت بھی شہادت کی موت ہوتی ہے. سانحہ ہوا، لیکن اس کے بعد حکومت پنجاب نے، محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے، چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی پنجاب، انہوں نے اس کے اوپر جو کوئک ایکشن لیا وہ قابل تحسین ہے، وہ لائق تحسین ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں ایک جان کا، ایک بچی کا، ایک چیز کا اتنا درد افسوس ہے ہوا، اور اس پر انہوں نے جو ایکشن لیا، جو انہوں نے انتظامی فیصلے کیے،
جو کچھ فرمایا ہم آپ سب کی طرف سے اس کی تحسین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حادثات سے سب کو محفوظ رکھے. اور آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا سنتی ہے، آپ ان دنوں میں آپ جب تشریف لائیں تو ظاہر ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا کام ہے. اگرچہ اب جو ہدایات جاری ہوئی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لائٹنگ کا باقی چیزوں کا جو بھی اس کے سیکورٹی میجرز ہیں ان کا دھیان رکھیں گے، لیکن آپ کو بھی، زائرین کو بھی، آنے جانے والوں کو بھی تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات سے سب کو محفوظ ہو مامون فرمائے. رمضان المبارک قریب ہے، میں نے سوچا ذرا یاد دلا دے مانا، یاد دلا دوں. اور شب برات 3 دن کے فاصلے پر ہے. اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، تفصیلی بات مزید ہم کریں گے اس کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر امر میں حکمت ہے، حکمت نہیں بلکہ تو حکمتوں سے بھرپور ہے. چودہ 15 دن پہلے یہ شب بیداری اور دن کا روزہ نفل ہے نا. شب بیداری رات کو جاگنا، کوئی عبادت کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، اور دن کو روزے کی توفیق مل جانا. اس پر احادیث، دلائل، بہت ساری چیزیں، وہ میرا موضوع نہیں. میں اس کو اس اینگل سے صرف آپ کو تربیتی نقطہ نظر سے بتانے لگا ہوں کہ اس کی ایک حکمت یہ ہے، ایک اس میں راز یہ ہے کہ 14-15 دن پہلے رمضان المبارک کی یاد دہانی ہے. رمضان المبارک کی یاد دہانی ہے. یاد دہانی کیا ہے؟ تھوڑا پہلے بتانا مقصود ہے. بالکل ایسے ہی کہ سپیڈ بریکر تو ذرا دور ہوتا ہے، موڑ بھی ذرا دور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن اس کا جو سائن بورڈ ہے وہ تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے نا، اس کے اوپر تو نہیں لگا ہوا ہوتا نا. وہ اتنا فاصلہ پہلے لگاتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ لے سنبھل جائے تاکہ نقصان سے بچ جائے. یہاں نقصان نہیں، یہ 14-15 دن پہلے ایک رات شب بیداری کرا کے دن کو نفل روزہ رکھوا کے یہ فائدہ حاصل کرنے کی یاد دہانی ہے کہ بندے تیار ہو جا، تھوڑا تیار ہو جا، پریپیئر کر لے اپنے آپ کو، اپنی روٹینز پہ تھوڑا غور کر لو، اپنے آپ کو تھوڑا چیک کر لو. تھوڑا چیک کرنا کیا ہے؟ چیک کرنا یہ بھی ہے نا، ذرا ایک دن نفل روزہ رکھ کے ذرا بھوک رکھ کے ذرا چیک کرنے آنا جناب. کیا خیال ہے؟ تاکہ طبیعت، مزاج، سوچ، عمل، نفس، معمولات، روح، ساری چیزیں ایک طرح کی پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے لیے. ایک اس کا اینگل جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے. دوسری ایک اور جو ایک خوش فہمی ہے یا اوور ایکسپیکٹیشن میں آتا ہے یا جو بھی آپ لے لیں، ایک کانسیپٹ تو یہ ہے نا جو میں نے بتایا. ایک کانسیپٹ یہ ہے جو درست کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس رات کے جو فضائل ہیں، اس رات میں عبادت کے جو فضائل ہیں، دن کو روزے کی جو فضیلت ہے، اس میں ذکر اذکار اور عبادات کی جو برکات اور فضیلت ہے جو بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگ جو بھی ہیں وہ ان سب کو پتہ چل جائے گا، وہ اپنے عمل میں بے اعتدالی کا شکار ہیں. اپنے عمل میں بے اعتدالی کا شکار یوں ہیں کہ فرض نماز کی وہ فکر نہیں ہے، 5 ٹائم کی
فرض نماز کی وہ فکر نہیں ہے جو شب برات کو نفل پڑھنے کی لگی ہوئی ہے. یہ بے اعتدالی ہے عمل کی، سوچ کی، تربیت کی، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرض نماز کی پرواہ، فکر، اہمیت اس کی نظر سوچ میں نہیں ہے، لیکن اس رات کی فضیلت اس کو اتنی ہے کہ وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ جناب وہ عبادت دی رات کدوں ہے. اصل بتا ہے یا نہیں؟ عبادت دی رات کدوں ہے؟ میں پہلا جواب دیتا ہوں بندے، ویسے تو ہر رات عبادت کی. آئے اگر تو سوچے تو عبادت کی تو ہر رات ہے، عبادت کی تو ہر رات ہے، ہر لمحہ ہے، ہر وقت ہے عبادت کا. لیکن اگر آپ 15 شعبان المعظم کی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر یہ ہے. تو اس بے اعتدالی کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو فرض ہے اس کی پہلے فکر ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تیاری ہے رمضان المبارک کے روزے کی، تو ابھی سے نیت کر لے، سوچ لے کہ یہ تو نفل ہے. اگر میرے دل میں یہ ہے کہ اگر میں یہ روزہ ایک رکھوں گا، اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، اس رات میں ذکر اذکار کروں گا، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا، اتنی میری دعاؤں کو سن لے گا، اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا، تو بندے یہ یاد رکھ یہ نفل ہے. یہ سارے کا سارا نفل ہے. نتیجہ خود نکال لے کہ اگر نفل پہ اتنا ہے، اگر صلاۃ التسبیح جو سنت و نفل عبادت ہے، اگر اس کا ثواب اتنا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، اگر صلاۃ التسبیح پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو خود نتیجہ نکال لے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے سے کتنے تیرے گناہ معاف ہوں گے. اگر 15 شعبان کا نفل روزہ رکھنے پہ اللہ اتنا اجر دیتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اگر نفل روزے پہ ثواب اتنا ہے تو رمضان المبارک کے فرض روزنے سے برکتیں کتنی حاصل ہیں. تو ایک اس کا پہلو جو ہم اس میں بے اعتدالی میں مبتلا ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی طرح ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اس میں تیسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے آ جاتے ہیں تو پھر جستجو کرتے ہیں نفل عبادت کی. نوافل پڑھیں گے، مغرب کے بعد کے جی نوافل ہیں، یہ صلاۃ التسبیح ہے، کئی جگہ باجماعت لوگ پڑھتے ہیں، قطع نظر اس کی حیثیت کیا ہے، باقی نفل کی طرف رجوع کریں گے. تو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ آپ نے جاگنا ہے، جاگیے. آپ نے نفل یعنی عبادت کرنی ہے، آپ عبادت کیجئے، لیکن نفلوں کی طرف جانے سے پہلے جو پیچھے فرض چھوڑے ہوئے ہیں نا سال کے دوران میں، جو فرض نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں نا، پہلے ان کا حساب کریں، پہلے ان کی فکر کریں. جاگنا ہی ہے، جاگ بھی رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، رکوع و سجود بھی ہو رہا ہے، تو یہ سارا عمل صرف نیت کا فرق ہے کہ بجائے نفل کی نیت کرنے کے جو تیری قضا نمازیں رہ گئی ہیں نا ان کو ادا کرنا شروع کر دے. عبادت کی عبادت، جاگنے کا جاگنا، اور تیرے ذمے سے جو قضا ہے وہ بھی ادا ہونا شروع. یہ مشورہ اور توجہ کے لیے یہ بات ہے کہ ایسے موقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. اور اب رہی یہ بات کہ جناب انیاں رہ گئیں کہ خیال ہے مڑو دا تے حساب ہی کوئی نہیں، پھر اسی کیڑی قضا کریے. سوال ہے نا، یہ بتانے سے کافی بہنوں بیٹیاں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی اتنی قضا ہو گئی ہیں ہمیں تو یاد ہی کوئی نہیں. ہائے
یہ تو تجھے خیال آ رہا ہے نا کہ تیری نمازیں کتنی قضا ہو گئیں؟ 25 سال پہلے تیرے کو لوگ سے 1000 روپیہ لیا سی نا، تین وہ یاد ہے؟ وہ تینوں نہیں بھولیا کہ حاجی صاحب 25 سال پہلے لیا سی تسی 1000 روپیہ نال، پھر تسی یہ بھی کہنا کہ جناب 25 سال بعد دیکھو نا وہ ویلیو کتنی ہو جانی۔ تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تیرے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں، تجھے اچھی طرح یاد ہے پیسے دے کے اکاؤنٹ کا ٹرانزیکشن الرٹ تو نے ایکٹیو کروایا ہوا ہے کہ جیسے ہی میرے اکاؤنٹ میں کوئی کریڈٹ ڈیبٹ ہو مجھے فوری میسج آنا چاہیے، مجھے پتہ چلنا چاہیے۔ زندگی کے سارے معاملات تو نے لکھے ہوئے ہیں، تجھے یاد ہیں 30 سال پہلے کسی شخص نے تجھے صحیح سلام نہیں کیا تھا، تجھے آج بھی یاد ہے کہ یار میں گیا سی نا، میری کوئی رسپیکٹ نہیں سی کی تھی، تجھے وہ یاد ہے۔ اور تجھے نمازیں یاد نہیں ہیں کہ تیری کتنی رہ گئی ہیں؟ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری کتنی رہ گئی ہیں، ان کا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اب وقت موقع مناسب نہیں ہے، میں جو درس ہوتے ہیں رمضان شریف میں یا اس کے علاوہ، اس میں میں یا نائب خطیب صاحب ہم اس پہ مکمل بتاتے ہیں۔ اب یہ اس کا جواب لینے کے لیے آپ لوگ اپنے اپنے جو قریبی علماء ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے ملیں، کسی مفتی صاحب سے ملیں۔ مفتی گوگل تو بچ کے رہنا، وہ کسی اور گلی تو نہیں پا دے گا، ٹھیک ہے جناب؟ تو کسی سے پوچھیں، جا کر رہنمائی لیں، وہ آپ کو پورا بتائیں گے، وہ آپ کو چارٹ بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ کس بیس پر کہ جناب اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے، اشارہ دے رہا ہوں، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ بالغ کتنی عمر میں ہوئے تھے، اتنی بچوں مائنس کر دو۔ تو سب سے پہلے ملٹیپلائی بائی 5 کہ جناب سال کے 365 دن، 365 ضرب 5 این ہزار۔ پھر وہ نکالیں گے کہ جناب پھر الگ الگ نمازاں کٹو، فجر دیاں کنیاں، زور دیاں کنیاں، عصر دیاں، مغرب دیاں، عشاء دیاں۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب کو پڑھی ہوئی ہے یا کوئی نہ، کی خیال ہے جناب؟ ٹوٹی بھجی مغرب دی تو میں پڑھتا ہی رہا، تے عشاء دی تو مڑو کدی پڑھی کوئی نہیں، تے فجر تے پھر اللہ دے سپرد اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ توجہ کے لیے، تربیت کے لیے، دین کی بنیادی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان دلانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائیں گے، وہ پورا سمجھائیں گے کہ کیسے پڑھنی ہے، تھوڑے وقت میں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر اپنے کو پوری ڈائری رکھو جناب، آج بنا لو، ہاں آج بنا لیں، وقت ہے، مہلت ہے، ہو سکتا ہے، لیکن پھر نہ الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بتاؤں گا۔ اللہ رب ایک صرف بتا دیتا ہوں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، سر جھکا کے کھڑے ہونے، ربنا ابصرنا وسمعنا، مولا اسی اکھی تک بھی لیا تے سن بھی لیا۔ اے تے سانو خطیب صاحب ہم ڈراندے ہی رہندے سی، اسی کہندے سی مولیاں دا کام ہی یہی ہے، انہاں نوں گل ہی کوئی نہیں آندی، انہاں دا کام ہی یہی ہے۔ مولا وہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم دوبارہ زندہ بھی ہو گئے، ہم تیری بارگاہ میں پیش بھی ہو گئے، وہ جنت بھی نظر آ رہی ہے، وہ دوزخ بھی نظر آ رہی ہے، وہ میزان بھی نظر آ رہا ہے، وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب سرنا و سمینا، مولا تک لیا، آیا پھر وہاں کیا، فرجعنا، قرآن مجید سورت الف لام میم تنزیل، مولا واپس بھیج، مولا دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ قرآن پاک پڑھیے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ مولا دنیا میں جو حرکتیں کر کے آئے ہیں نا، یہاں یہ دیکھنے سے پہلے، تیری بارگاہ میں آنے سے پہلے، دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ دیکھ کر آئے ہیں نا، نعمل صالحا،
مولا وہ کام نہیں کریں گے ہن چنگے کام کریں گے، واپس بھیج دے جڑیاں حرکتاں کیتیاں نا، جھوٹ بولے، رشوت لی، فراڈ کیا، ظلم کیے، دھوکے دیے، قبضے کیے، سمجھ آ گئی، جو کچھ کیا، جو کوتاہیاں کی، مولا وہ کام ہم دوبارہ نہیں کریں گے، نعمل صالحا، مولا اچھے کام کریں گے۔ اللہ کریم جواب دے گا، آیا اللہ کریم جواب عطا فرمائے گا۔ اے دی مہربانی نہیں، پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ گلاں اتھے ہونیاں، دسدا اج پیا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے آج بتا رہا ہے کہ اے ہونا جے۔ اللہ کریم جواب کیا فرمائے گا؟ واپس جانا چاہنا تو تینوں واپس بھیجیے۔ اللہ کریم فرمائے گا اولم نعمرکم، میں تن عمر دیتی نہیں سی، میں نے تو یہ وقت دیا نہیں تھا۔ اولم نعمرکم، میں نے تجھے وقت دیا نہیں تھا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تجھے اتنا وقت دنیا میں دیا تھا کہ اگر تو ٹھیک ہونا چاہتا نا تو تو ہو جانا سی۔ سادہ ترجمہ، اگر تو درست ہونا چاہتا تو درست ہونے والا، ٹھیک ہونے والا اس میں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ کریم اس پر پھر ایک اور فرمائے گا وجاءکم النذیر، آئے فرمایا آدم تشریف لے آئے، موسیٰ تشریف لے آئے، ابراہیم کو میں نے بھیجا، اسماعیل کو میں نے بھیجا، اسحاق علیہ السلام کو میں نے بھیجا، یونس علیہ السلام کو میں نے بھیجا، شعیب علیہ السلام کو میں نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون آئے، لوط آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، میرا محبوب نذیر، جن کی شان ڈر سنانا ہے وہ تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے نہیں رہے، بتاتے نہیں رہے، میرا محبوب تشریف لے آیا، تینوں پھر بھی سمجھنا۔ چلتے چلتے نذیر کا ایک تو حضور علیہ السلام کا نام ہے قد جاءکم من اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی علیہ السلام بشارتیں دینے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ ہیں، لیکن بشارتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ شان بشیر بھی ہے تو شان نذیر بھی ساتھ ہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے ہی ہے۔ نذیر کا ایک معنی عربی گرامر میں پوتا، گرینڈ سن۔ اللہ کریم فرمائے گا تو کہنا میں نے ٹائم تھوڑا دیتا، تجھے وقت کم دیا ہے، یہ شکوہ ہے نا تجھے۔ اللہ کریم فرمائے گا بھئی تیرے پتر ہوئے، تیری اولاد ہوئی، پھر تیری اولاد کی بھی اولاد ہو گئی، تو دوترے پوترے آلہ ہو گیا۔ سادے لفظوں میں تیرے اولاد کی پھر اولاد ہو گئی، پھر کہنا تن ٹائم تھوڑا ملے۔ نذیر کا ایک معنی سفید بال بھی ہے، سفید بالوں والا جو ہو نا اس کو نذیر کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا بندے تو کہنا تینوں میں ٹائم تھوڑا دیتا ہے، وقت تینوں میں تھوڑا دیتا، بچپن لڑکپن جوانی پوری گزاری، میں تن اتنا ٹائم دیتا کہ تیرے وال چٹے ہو گئے، آئے آئے، پھر کہنا تینوں ٹائم تھوڑا ملیا، کیا مطلب؟ اوہ ہائے ہائے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے رب کائنات نے قیامت والے دن جس بندے سے پوچھ لیا نا اے تو کیوں کیتا، ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو کون مطمئن کر سکتا ہے؟ اللہ کو کون مطمئن کر سکتا ہے؟ اگر اس نے اس کا ریزن پوچھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو کون مطمئن کر سکتا ہے؟ یہ بہنوں بیٹیوں کے لیے خاص بات، انہاں کو چنگا بڑا بہانا ہوندا بچیاں دا تے کم کاج دا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا نا، آپ فرماتے ہیں کہ خاتون حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگی نا تو وہ اللہ کی اللہ فرمائے گا بھی تو کیوں نہیں ہے نمازاں کیوں نہیں پڑھیاں، باقی کیوں نہیں خیال رکھا؟ وہ کہے کہ مولا کریم اولاد اتنی ہو گئی سی میں انہاں دی فکر ہی لگی رہی ہیں، بچے اتنے ہو گئے تھے کہ میں تو بچوں کی وجہ سے لگی رہی، مجھے تو دھیان نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث پاک میں کہ اس کے
مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں حدیث کی بات ہے، اگر مثال کے طور پر مفہوم حدیث اگر اس کے 5 بچے تھے نا تو اللہ کریم ایک ایسی خوش نصیب خاتون کو لے کر آئے گا جس کے 10 بچے ہوں گے، اور 10 بچوں والی کو لا کر کہے گا اے بھی تے اے دے تیرے 5 سن اے دے 10 نے، اے تے سارے ٹھیک کر کے آئی، تم ہی کر سکنی سی۔ تو شب برات کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج موقع ہے، آج میں آپ سب کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو موقع آ جاتے ہیں، شب برات ہے، پھر اس کے بعد مقدس برکت والا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک رات، ایک ایک دن ہے، یہ وہ لمحے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تھوڑا اپنا زیادہ کام، زیادہ فائدہ تھوڑے وقت میں کر سکتے ہیں۔ اور اس رات کی جو شروعات ہیں، یہ تو میں نے تمہیدی ساری بات کی ہے، اس سفر کی، اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کی، اس کی طرف رجوع کی، اس کی طرف بڑھنے کی جو بگننگ اور آغاز ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ شروعات یہاں سے ہیں۔ پہلا کام جو کرنے والا ہے نا، آپ نے جو بھی آپ کے ذہن میں میری معروضات سننے کے بعد آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ آپ کے دل تک یہ بات پہنچے، آپ تک اثر کرے کہ آپ یہ نیت ارادہ کریں کہ یار چل جو ہویا انہوں تو چھڑنا، آج تے کل تے ہونا، یہ نہیں کل سے نہیں، کل سے کریں گے، آج سے نہیں، نہ کل نہ آج، ابھی اور اسی وقت، یہ طریقہ ہے۔ تو جب آپ کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ یار بس نہ بس بہت ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی، تو اس کی جو پہلا کام کرنے والا ہے نا، سب سے پہلا کام اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کا، اس کی طرف آنے کا، اس کی طرف بڑھنے کا، اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک دینے کا، اس کے کرم کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا جو پہلا مرحلہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات چلائیں گے، بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.